کسی کو وضو کرنے کی ہمت ہو تو وضو کر لے، کسی کو وضو کرنے کی ہمت ہو تو وضو کر لے، اگر وضو کرنے کی ہمت نہ ہو تو تیمم بھی اس کی جگہ پر قائم مقام ہو سکتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے تیمم بھی، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی ایسی جگہوں پر تیمم فرما لیتے تھے کہ جہاں وضو فرض نہیں ہوتا تھا، تو تیمم کر لیا۔ ایک منٹ کا آدھی منٹ کا کام ہے تیمم، اور اس کے بعد جب سونا ہی ہے تو 5 منٹ کم سے کم 4 منٹ ایسا سو جاؤ۔ یہ جو ہے سر اس طرف کا ہو، پاؤں اس طرف کا ہو، سمجھو نا، اور گال کے نیچے یہ ہاتھ رکھ لے تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ ایک روایت ہوئی، آگے دوسری روایت میں نے پڑھی تھی، اس کو ہی دیکھ لو کہ نہیں کہنا دوسری روایت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوا الی فراشہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بستر مبارک پر تشریف لاتے تھے تو یوں پڑھتے تھے اللہم باسمک اموت واحیا، اس کا یاد کرنا کون سا مشکل ہے، سب کو یاد ہے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب بیدار ہو جاتے تھے تو یوں فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ اب یہ ایک وظیفہ ہو گیا، سوتے وقت پڑھا اللہم قنی عذابک یا رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، ساری دعاؤں کی کتاب میں دعا لکھی ہے، اور جب اٹھے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، کہ اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں جو ہے مرنے کے بعد، موت جو ہے وہ ایک قسم کی موت ہی ہے نا، آدھی موت، اس کے بعد ہمیں کیا کر دیا یہ تو داہنی کروٹ پر سنا۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ قبر کی بھی یاد آئے گی بغیر یاد کیے ہوئے، کیونکہ قبر میں آدمی کو اسی طرح لٹاتا ہے، دیکھتے ہوگی نہیں، کہاں دیکھتے ہیں، دکھناتے ہیں تو دور بھاگتے ہیں، کہیں وہ ساتھ لے جائے گی نہیں، وہ تو ساتھ نہیں لے جائے گا، جب ہمارا وقت آئے گا تبھی جانا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جتنا ہم زندوں سے نہیں ڈرتے ہیں اس سے ڈبل مردوں سے ڈرتے ہیں، جتنا زندوں سے، یہ ایک فطری چیز ہے کہ موت کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، لیکن یہ اس طریقے سے سونے سے جب میت کو قبر میں سلاتا ہے نا تو اس طریقے سے بالکل چت نہیں لڑانا چاہیے کہ آسمان کی طرف منہ ہو، بلکہ پہلے بھی بار بار وہاں میں کہہ چکا ہوں کہ صندوق کے اندر رکھتے ہیں تو صندوق کے اندر کچھ مٹی وہ رکھو، ضرورت پڑے تو بڑے بڑے ڈھیلے جو آتے ہیں اس کو رکھے تاکہ کیا ہو جائے اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے، ایسا ایک دم کروٹ بھی نہیں لیکن ایسا رکھے پیچھے سے کمر کے پاس سے پاؤں تک کہ اس کا جو ہے رخ کہاں ہو جائے، قبلے کی طرف ہو جائے، اس طریقے سے تو یہ قبر کی یاد بھی دلائے گی اس طریقے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت میں سونے سے جو ہے وہ دل اوپر رہے گا، قلب کہاں رہے گا، کس طرف ہے آپ کا قلب، تو اوپر رہے گا نا، قلب کیا رہے گا، اوپر رہے گا، تو اس کے اوپر سارے بدن کا وزن نہیں آئے گا، جب سارے بدن کا وزن نہیں آئے گا تو انشاءاللہ یہ دیر تک رہے گا، کم از کم 60-70 سال تو نکالے گا، شام آؤٹ ہو جاتے ہو 40-50 میں، کیونکہ وہ اتنا سارا کھانا کھایا اور پھر اس کو دبایا، رات کو دل کو کیا دبایا، تو یہ سارے بدن کا زور کس پر آیا، قلب پر، جو بہت ہی لطیف ہے، اس کے اوپر سارا، اور پھر ایسے سو تو کب تک یہ رہے گا، تو اس طریقے سے سوئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو کیا ہوگا، شروع میں کیا ہوگا، اگر نیند بھی آ گئی تو قلب کیا رہے گا، اوپر ہی رہے گا، اور اگر بعد میں چل کر آپ پھر بھی گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے اس سنت کے تفعیل کے اندر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس طریقے سے انسان کو کیا رہے گی، موجود رہے گی۔ تو بھائی پڑھنے سے سننے سے مطلب یہ ہے کہ عملی زندگی بنے، سمجھے نا، پڑھنے سے اور سننے سے کیا مطلب ہے، عملی زندگی بنے، یہ نہیں کہ ہم لوگ جو ہے بہت ساری آدھا گھنٹہ تقریر سنی، 10 منٹ سنی، 15 منٹ سنی، مجلس سنی، 2-3 گھنٹہ سنی، اور اس کے بعد اس کا خلاصہ کچھ نہیں ہے، تو تھوڑی سی بات سن لینے کے بعد اس کی ابھی آج کی مجلس کے اندر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سنی، اور کل بھی بتا چکا ہوں، دیکھو حضور سے قریب ہونے کے لیے یہ چیزیں حضرت مجید الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور سے قریب ہونے کے لیے، حضور سے محبت پیدا ہونے کے لیے جتنا ہو سکے حضور کے طریقوں کو اپنے اندر کیا کرو، لاؤ۔ اس وقت واجبات ہے نہیں یا سنت موقدہ ہے، یہ نہیں دیکھو، بس یہ طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو جاؤ گے قریب۔ ایک بات دوسری بتا دوں کہ بدن کے جس حصے کے اندر سنت طریقہ استعمال کرو گے اس حصے کے اندر حضور کی برکت آئے گی، یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ دیکھو تو صحیح، اگر بال بھی حضور کے طریقے کے مطابق رکھو گے تو بالوں میں برکت آئے گی، سمجھے، ارے سمجھے یہ نہیں، ہاں اسی طریقے سے وضو کے اندر بھی ہر وضو کے اندر سنت کرو گے اس میں برکت داخل ہوگی، سونے کے اندر بھی برکت داخل ہوگی۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر کسی کو بہت برے خواب آتے ہوں تو آتے ہی رہتے ہیں، کبھی کیا آیا کبھی کیا، بعض لوگ تعبیر پوچھتے ہیں، اور میرے کو بھی اس کی تعبیر نہیں معلوم ہے، کیوں دکھا ہی نہیں کبھی کتاب کے اندر، وہ کہتے ہیں میں نے سارے انگلینڈ کے چکر لگایا اڑ کر،
تو میں نے کہا ویسے کوئی لکھا نہیں ہے کتاب میں. تو اس طریقے سے اگر برے برے خواب آتے ہیں خطرناک، اس کا یہ طریقہ ہے کہ رات کو تیمم کر کے سو جاؤ. عورتوں کو بھی یہ خطاب کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کرتا ہوں، آپ کو بھی، کہ اگر وضو جو ہے نا، وضو کا معاملہ اگر مشکل لگتا ہو تو کیا کرے؟ تیمم کے لیے ایک آلہ تیمم کی جو ہے وہ اپنے پاس رکھ چھوڑے. ساری چیز جب سے رکھی ہے، اتنا بڑا ٹیبل ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کیا تیمم کا اتنا سارے نہیں رکھ سکتے ہیں؟ تھوڑی کوئی مٹی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پکے ہوئے برتن کے اوپر بھی، مٹی کا برتن جو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی تیمم ہوتا ہے. اینٹ کے اوپر بھی ہو جاتا ہے. یہ اینٹیں جو ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں بیگٹ. ہاں، یہ چھوٹی سی رکھ لی، اس پر ہاتھ پھرا لیا، آدھی منٹ کا کام ہے. اور پھر یہ جو ہے قبلے کی طرف منہ کر کے اس طرح جیسے ابھی آپ نے حدیث پاک میں پڑھا، انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا، برے خواب آہستہ آہستہ کیا کریں گے، چھوٹ جائیں گے. اور ڈراؤنے خواب چھوٹ جائیں گے. چھوٹنے کے بعد جب قلب کا تسکیہ ہو جائے گا تو جب اس کو کرو گے 2-4-5 سال تک، آپ تو فوراً ہی چاہتے ہیں پیسہ، فوراً تو سوا ملے گا. کون سا جوان ہندوستان سے آیا اور اردو میں بنگلہ خرید لیا؟ ارے پیجامہ خریدنے کا پیسہ نہیں ہے تو جو ہے وہ جو ہے اردو کا مکان خریدے گا بیچارہ. تو آنے کے بعد محنت 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 کر کے آپ دیکھا شکار بھی چلاتا ہے. تو 2-4 سال تک اگر اس کو آدمی بالکل سفر میں، حضر میں، کہیں بھی ہو، اس کو نہ چھوڑے تو اس کو وقت تو لگانا ہے ہی نہیں. کوئی وقت لگا سونا تو ہے ہی نہیں آخر. اور تیمم میں کیا وقت لگتا ہے؟ کیونکہ سفر میں بھی اپنے ساتھ تیمم کا آلہ رکھے. کیا جب سفر میں ہر چیز بھرتے ہیں بیٹی کے اندر تیمم کا آلہ رکھے. تو پوچھا آپ کو تو بتانے گیا پڑی کیا کہ یہ ہے اس لیے ہے، سمجھو نا. یا پھر جہاں جائیں گے وہاں بھی آپ تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. تو 4-5 سال اس طرح. تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں شروع ہوگا بزرگان دین کی زیارت سے معاملہ. آپ تو ایک دم اوپر چڑھنا چاہتے ہیں، یوں خیال کرتے ہیں میرے کو زیارت نہیں ہوتی. بزرگان دین، پھر بزرگان دین سے جب زیارت ہوگی نا تو یہ قریب ہوتے گئے. یہ کیا ہو گئے؟ اس مجلس کے لائق تو ہوتے گئے نا. ابھی حضور کے دربار میں پہنچنا ہے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ رفتہ رفتہ صحابہ کرام کی، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہو رہا کسی خواب میں زیارت ہو جائے گی. اور پھر رفتہ رفتہ کیا ہو جائے گا؟ حضور کی بھی زیارت ہو جائے گی. یہ سونے کے اس ایک عمل کے اندر اتنا ہے تو پھر دوسرے اعمال بھی کتنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کل بھی آپ نے سنا، سر سے لے کر انگلی تک، پاؤں تک، ہر چیز میں اللہ جل شانہ نے عجیب برکت رکھی ہے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی عمر میں ہیں، یعنی بہت کم عمر، 8-9 سال ہوں گے یا 7 سال کے. پوری معین تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے عمر کی، لیکن بہت چھوٹے بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب الدنیا میں لکھا کہ اس وقت اتنی چھوٹی عمر کے اندر جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کہتے ہیں کہ وہاں بہت سخت قسم کا مکہ مکرمہ کے اندر قحط آیا. 1 سال 2 سال بارش نہیں ہوتا، اور پھر خشک ملک ہے، چند سال بارش نہ گرے تو آدمی جو ہے مرنے لگتے ہیں. تو قریش جو ہے وہ سارے کے سارے ابو طالب کے پاس آئے اور درخواست کی کہ جو ہے یہ بڑے سمجھے جاتے تھے کہ لوگ اور جانور سب، گھاس بھی نہیں مل رہا ہے، پانی بھی ختم ہو گیا، آپ کچھ بارش کے لیے دعا کیجیے. تو علامہ قسطلانی لکھتے ہیں کہ ابو طالب نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد پھر غور کرنے کے بعد کہا اچھا چلو میرے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے اور ان کے ساتھ اور جو خاندان کے بچے تھے ان کو ساتھ کر دیا. اور ابو طالب نے کہا ابو طالب آگے ہیں اور یہ سب بچے ہو باقی سارے قریش صحابہ تو سب کہاں تھے نا، ابھی تو کوئی صحابی بنا ہی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کا بالکل واقعہ. اور سارے صحابہ جو ہے پیچھے پیچھے، صحابہ نہیں سارے جو ہے وہ مکہ کے باشندے پیچھے پیچھے. اور پھر جب بیت اللہ شریف کے اندر گئے، بیت اللہ شریف کے اندر نہیں، بیت اللہ شریف کے باہر گئے دیوار کے، علامہ قسطلانی لکھا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پکڑا، ابو طالب نے، چھوٹے بچے ہیں، پکڑ کر یوں گھما دیا، گھما کر ان کی پیٹھ کو کہاں لگایا؟ کعبہ شریف کے ساتھ. جیسے ہی پیٹھ لگائی فرمایا ایک بادل کا اتنی نشانی نہیں تھی، جس وقت پیٹھ لگائی آواز اوپر جو ہے شیر کی طرح آواز گرجنے لگی اور اتنا بارش برسا کہ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے. ہدایت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے تو یہی کافی تھا، لیکن آج آ گیا بار بار. ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی، جسے اللہ دیتا ہے اسی ملتی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا آپ نے، یہ کمر مبارک لگائی خالی اتنی، ابو طالب نے لگائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے ہیں تو ان کو پکڑنے کے بعد کیا بیٹے میں کرتا ہوں، اس طریقے سے لگائے. ان کو یقین تھا، وہ کہتے ہیں میرے نا اس میں ایک نور ہے. فوراً بارش ہو گئی. تو میرے بھائیو دوستوں بزرگوں سمجھو، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا. یہ ہے دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے. یہ ہر دن دنیا جا رہی ہے
اور ہم جتنے جو ہے آخرت سے قریب ہوتے جاتے ہیں اور دنیا سے ہر دن کیا ہوتی ہے ہم دور جاتے ہیں. کل جتنی سال کی ہماری جتنے دن کی عمر تھی وہ آج نہیں رہی. تو یہ جو ہے نا اس کے اندر یہ بات سمجھ لو کہ آپ دوسری زندگی کے اندر مرنے سے لے کر قیامت تک اور پھر جنت کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لگاؤ گے انشاءاللہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگی. بالکل نہیں. بے شک اس کے اندر پورا یقین ہے کہ کوئی ہلاک نہیں ہوگا. اس لیے ان باتوں کو سنو, سننے کے بعد عمل کرو. اللہ جل شانہ آپ کو مجھے سب کو یہ دولت عطا فرمائے. حب نبی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی یہ دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. یہ ٹھیک ہے, اسی کے اوپر ختم کرتے ہیں. باقی یہ کوئی اور عمل تو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك بسيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بسيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ارحمنا. مولا کریم سارے بیٹھنے والوں کو مولا کریم حب نبوی ہم سب کو عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت یا اللہ ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ 1400 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت میں تشریف لے جانے کے بعد 1400 سال کے بعد ہماری زمانہ آیا ہے. لیکن مولا کریم تیرا بڑا احسان ہے کہ جیسے ہم یوں دیکھتے ہیں یوں سوچتے ہیں جیسے حضور ابھی ہم سے گزرے, ابھی ہم سے دور ہوئے, آخرت میں پہنچ گئی. اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے امتیوں کو ان کو سمجھنے کے لیے حضور کو بالکل قریب رکھا ہے. مولا کریم اس وقت بھی اللہ اگر جن کی بھی عقلیں ہیں مولا کریم تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر آپ کی تابعداری کو دیکھ کر مولا کریم مرد ہو یا عورت ہو سب کما لیتا ہے. مولا کریم ہمیں یہ کمانے کی توفیق عطا فرما. رمضان مبارک کا مہینہ ہے مولا کریم تو دعا کو قبول فرما, دعا کو قبول فرما, دعا کو قبول فرما. سارے عالم کے اندر جہاں لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جہاں بہت بارش ہو رہا ہے اور بارش کی وجہ سے قحط ہو رہا ہے, جہاں بارش کی نہ ہونے سے قحط ہو رہا ہے مولا کریم دونوں کے اوپر مولا کریم اپنا فضل و کرم فرما, عافیت عطا فرما. یہاں بیٹھنے والے سب کو قبول فرما, ہمارے مسائل کو آسان فرما. مولا کریم رمضان مبارک میں تو مسائل آسان ہو جاتے ہیں. مولا کریم تیرے نیک بندوں نے ہمیں بار بار بتایا کہ پورے 11 مہینہ جو ہے یہ محور ہے, یہ گھومتا ہے رمضان مبارک کے اوپر کہ رمضان مبارک ہمارا جیسا ہوا ایسا پورا 11 سال 11 مہینہ ہمارا گھومے گا. یہ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے بچا لے. اور اس مہینے میں ہماری دعاؤں قبول فرما, ہماری تجارتوں میں یا اللہ برکت عطا فرما. خاص کر یہ اللہ بہت سے لوگ قرض مند ہیں اور وہ قرضوں میں پریشان ہیں. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ان کے قرضوں کو غیب سے دور ہونے کا سامان پیدا فرما. بہت سے لوگ بیمار ہیں مولا کریم, گھروں میں بھی ہسپتالوں میں بھی. اور مولا کریم خصوصاً یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جو اسی آس پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولا تو ہماری دعا قبول فرمائے گا. یا اللہ ان کو یقین ہے کہ تراویح کے بعد مسجد کے اندر جب تیرے سامنے تیرا بندہ حضور کے وسیلہ دیتے ہوئے ہاتھ پھیلاتا ہے اس ہاتھ کو کبھی تو رد نہیں کرتا ہے. مولا کریم کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے. یا ارحم الراحمین اس ہاتھ کو یا اللہ جل شانہ تو بھر کر ہی دیتا ہے. یہ اللہ ہم وسیلہ حضور کا پکڑتے ہیں. منو دست دامان آل رسول, منو دست دامان آل رسول دعوتم رد کنی اور قبول, منو دست دامان آل رسول. اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول کرے یا نہ کرے لیکن ہمارے پاس دامن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. مولا کریم اس دامن کو یا اللہ ہم مضبوطی سے پکڑتے ہیں. اس لیے مولا کریم ہمیں یقین ہی ہے کہ مولا کریم تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. جن کی اولادیں بالغ ہو چکی ہے شادیوں کے قابل مولا کریم ان کو مناسب ٹھکانہ عطا فرما, مناسب ٹھکانہ عطا فرما. گھروں کی جھگڑوں کو دور فرما, گھروں کے جھگڑوں کو. اور اسی طریقے سے اللہ معاشرے میں یا اللہ تمام جھگڑوں کو محض آپ کے فضل و کرم سے ہمیں دور فرمانے کی کوشش کرنا یہ ہمیں عطا فرما. مولا کریم ایک دوسرے سے بغض کو دعوت کو برا سمجھنے کو یہ ہمارے دل سے نکل جائے. یا اللہ کل چل کر ہماری موت آنے والی ہے. بغض کریں گے تو بغض ساتھ لے جائیں گے, محبت کریں گے تو محبت ساتھ لے جائیں گے. مولا کریم اگر بغض کریں گے تو مولا کریم چہرے کے اوپر بھی بغض لکھا ہوگا. یہ اللہ ہماری بات فرما, یہ اللہ ہماری حفاظت فرما, ہماری حفاظت فرما. سارے مشکل مسائل کو آسان فرما دے. بہت سے لوگ یا اللہ اس مجلس میں یا اللہ بیمار ہیں مولا کریم تو ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مجھے بھی اور ان کو بھی یا اللہ سب کو شفا ہے. جتنے لوگ ہیں مولا کریم کوئی آنکھ کا بیمار ہے یہ اللہ آنکھ بھی تیری دی ہوئی نعمت ہے. مولا کریم تو جب چاہتا ہے شفا دے دیتا ہے, شفا عطا فرما. کوئی کان کا بیمار ہے, کسی کو یا اللہ ہارٹ کی بیماری ہے, کسی کو قومی درد کی بیماری ہے. مولا کریم غرض اس مجلس کے اندر مولا کریم بہت سے لوگوں نے درخواست کر رکھی ہے اور یا اللہ
درخواست کی ہو یا نہ کی، لیکن اس وقت یہ سارے لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر درخواست کر رہے ہیں۔ مولا کریم یہ سب لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ رمضان مبارک میں تو ضرور عطا فرماتا ہے، مولا کریم ہمیں محروم نہ فرمانا۔ ہمارے ماں باپ جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں، اے کریم تو ان کی مغفرت فرما، اے کریم تو ان کی مغفرت فرما۔ رمضان مبارک میں یا اللہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہماری اولاد ہے، ہمارے رشتے دار ہے، چاہنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں یا نہیں، خصوصاً اپنی اولاد کا خوب انتظار کرتے ہیں۔ مولا کریم ہم اولاد ہوتے ہوئے اپنی ماں اور باپ اگر آخرت میں دونوں پہنچ چکے ہیں، دونوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر ایک گیا ہے تو ایک کے لیے اور پھر پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں قبول فرما۔ یا اللہ یقین والی دولت عطا فرما، یقین والی دولت فرما، یقین والی دولت فرما۔ موت کو استحضار کی تاریخ عطا فرما۔ موت مولا کریم ہم دنیا کا سارا کام کرے لیکن ہمارے سامنے یہ خیال ضرور ہو کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، کب مرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ اس کو ہم نہیں جانتے، تو ہی جانتا ہے۔ مولا کریم یا اللہ اس استحضار کے ساتھ ہمیں یا اللہ دن اور رات گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نہ مانگ سکے ہیں اور وہ ہماری جائز حد ہیں، مولا کریم پوری فرما، پوری فرما، پوری فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر وضو کرنے کی ہمت نہ ہو تو تیمم بھی اس کی جگہ پر قائم مقام ہو سکتا ہے، فقہا نے لکھا ہے تیمم بھی، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی ایسی جگہوں پر تیمم فرما لیتے تھے کہ جہاں وضو فرض نہیں ہوتا تھا، تو تیمم کر لیا، ایک منٹ کا آدھی منٹ کا کام ہے تیمم، اور اس کے بعد جب سونا ہی ہے تو 5 منٹ کم سے کم 4 منٹ ایسا سو جاؤ۔ یہ جو ہے سر اس طرف کا ہو، پاؤں اس طرف کا ہو، سمجھے نا، اور کال کے نیچے یہ ہاتھ رکھ لے تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ ایک روایت ہوئی، آگے دوسری روایت میں نے پڑھی تھی، اس کو ہی دیکھ لو، کہتے ہیں کہ نا دوسری روایت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوا الی فراشہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بستر مبارک پر تشریف لاتے تھے تو یوں پڑھتے تھے اللہم باسمک اموت واحیا۔ اس کا یاد کرنا کون سا مشکل ہے، سب کو یاد ہے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب بیدار ہو جاتے تھے تو یوں فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ اب یہ ایک وظیفہ ہو گیا، سوتے وقت پڑھا اللہم قنی عذابک یا رب قنی عذابک یوم تحشر بعدک، ساری دعاؤں کی کتاب میں دعا لکھی ہے، اور جب اٹھے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، کہ اللہ جل شانہ بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں جو ہے مرنے کے بعد، موت جو ہے وہ ایک قسم کی موت ہی ہے نا، آدھی موت، اس کے بعد ہمیں کیا کر دیا یہ تو داہنی کروٹ پر سننا۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ قبر کی بھی یاد آئے گی بغیر یاد کیے ہوئے، کیونکہ قبر میں آدمی کو اسی طرح لٹاتا ہے، دیکھتے ہوگی نہیں، کہاں دیکھتے ہیں، دفناتے ہیں تو دور بھاگتے ہیں، کہیں وہ ساتھ لے جائے گی نہیں، وہ تو ساتھ نہیں لے جائے گا، جب ہمارا وقت آئے گا تبھی جانا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جتنا ہم زندوں سے نہیں ڈرتے ہیں اس سے ڈبل مردوں سے ڈرتے ہیں، جتنا زندوں سے، یہ ایک فطری چیز ہے کہ موت کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، لیکن یہ اس طریقے سے سننے سے جب میت کو قبر میں سلاتا ہے نا تو اس طریقے سے بالکل چت نہیں لڑانا چاہیے کہ آسمان کی طرف منہ ہو، بلکہ پہلے بھی بار بار وہاں میں کہہ چکا ہوں کہ صندوق کے اندر رکھتے ہیں تو صندوق کے اندر کچھ مٹی وہ رکھو، ضرورت پڑے تو بڑے بڑے ڈھیلے جو آتے ہیں اس کو رکھے تاکہ کیا ہو جائے اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے، ایسا ایک دم کروٹ بھی نہیں لیکن ایسا رکھے پیچھے سے کمر کے پاس سے پاؤں تک کہ اس کا جو ہے رخ ہو جائے قبلے کی طرف ہو جائے، اس طریقے سے تو یہ قبر کی یاد بھی دلائے گی اس طریقے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت میں سونے سے جو ہے وہ دل اوپر رہے گا، قلب کہاں رہے گا، کس طرف ہے آپ کا قلب، تو اوپر رہے گا نا، قلب کیا رہے گا، اوپر رہے گا، تو اس کے اوپر سارے بدن کا وزن نہیں آئے گا، جب سارے بدن کا وزن نہیں آئے گا تو انشاءاللہ یہ دیر تک رہے گا، کم از کم 60-70 سال تو نکالے گا، شام آؤٹ ہو جاتے ہو 40-50 میں، کیونکہ وہ اتنا سارا کھانا کھایا اور پھر اس کو دبایا، رات کو دل کو کیا دبایا، تو یہ سارے بدن کا زور کس پر آیا، قلب پر، جو بہت ہی لطیف ہے، اس کے اوپر اور پھر ایسے سو تو کب تک یہ رہے گا، تو اس طریقے سے سوئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو کیا ہوگا، شروع میں کیا ہوگا، اگر نیند بھی آ گئی تو قلب کیا رہے گا، اوپر ہی رہے گا، اور اگر بعد میں چل کر آپ پھر بھی گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے اس سنت کے طفیل کے اندر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس طریقے سے انسان کو کیا رہے گی، موجود رہے گی۔ تو بھائی پڑھنے سے سننے سے مطلب یہ ہے کہ عملی زندگی بنے، سمجھے نا، پڑھنے سے اور سننے سے کیا مطلب ہے، عملی زندگی بنے، یہ نہیں کہ ہم لوگ جو ہے
بہت ساری آدھا گھنٹہ تقریر سنی، 10 منٹ سنی، 15 منٹ سنی، مجلس سنی، 2-3 گھنٹہ سنی، اور اس کے بعد اس کا خلاصہ کچھ نہیں ہے. تو تھوڑی سی بات سن لینے کے بعد کہ ابھی آج کی مجلس کے اندر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سنی، اور کل بھی بتا چکا ہوں. دیکھو حضور سے قریب ہونے کے لیے یہ چیزیں، حضرت مجید الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور سے قریب ہونے کے لیے، حضور سے محبت پیدا ہونے کے لیے جتنا ہو سکے حضور کے طریقوں کو اپنے اندر کیا کرو، لاؤ. اس وقت واجبات ہے نہیں یا سنت موقدہ ہے، یہ نہیں دیکھو، بس یہ طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو جاؤ گے قریب. ایک بات دوسری بتا دوں کہ بدن کے جس حصے کے اندر سنت طریقہ استعمال کرو گے اس حصے کے اندر حضور کی برکت آئے گی. یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ دیکھو تو صحیح، اگر بال بھی حضور کے طریقے کے مطابق رکھو گے تو بالوں میں برکت آئے گی. سمجھے؟ ارے سمجھے یہ نہیں. ہاں، اسی طریقے سے وضو کے اندر بھی ہر وضو کے اندر سجدہ کرو گے اس میں برکت داخل ہوگی، سونے کے اندر بھی برکت داخل ہوگی. اور ایک دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر کسی کو بہت برے خواب آتے ہوں، تو آتے ہی رہتے ہیں، کبھی کیا آیا کبھی کیا، بعض لوگ تعبیر پوچھتے ہیں. میرے کو بھی اس کی تعبیر نہیں معلوم ہے، دکھا ہی نہیں کبھی کتاب کے اندر. وہ کہتے ہیں میں نے سارے انگلینڈ کے چکر لگایا اڑ کر. تو میں نے کہا ویسے کوئی لکھا نہیں ہے کتاب میں. تو اس طریقے سے اگر برے خواب آتے ہیں خطرناک، اس کا یہ طریقہ ہے کہ رات کو تیمم کر کے سو جاؤ. عورتوں کو بھی یہ خطاب کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کرتا ہوں، آپ کو بھی، کہ اگر وضو جو ہے نا، وضو کا معاملہ اگر مشکل لگتا ہو تو کیا کرے، تیمم کے لیے ایک آلہ تیمم کوئی جو ہے وہ اپنے پاس رکھ چھوڑے. ساری چیز اکثر رکھتی ہے، اتنا بڑا ٹیبل ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کیا تیمم کا اتنا سارے نہیں رکھ سکتے ہیں؟ تھوڑی کوئی مٹی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پکے ہوئے برتن کے اوپر بھی مٹی کا برتن جو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی تیمم ہوتا ہے. اینٹ کے اوپر بھی ہو جاتا ہے. یہ اینٹیں جو ہوتی ہیں اس کے بیگٹ، ہاں یہ چھوٹی سی رکھ لی، اس پر ہاتھ پھرا لیا، آدھی منٹ کا کام ہے. اور پھر یہ جو ہے قبلے کی طرف منہ کر کے اس طرح جیسے ابھی آپ نے حدیث پاک میں پڑھا، انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا، برے خواب آہستہ آہستہ کیا کریں گے، چھوٹ جائیں گے. اور ڈراؤنے خواب چھوٹ جائیں گے. چھوٹنے کے بعد جب قلب کا تصفیہ ہو جائے گا تو جب اس کو کرو گے 2-4-5 سال تک، آپ تو فوراً ہی چاہتے ہیں پیسہ، فوراً تو سواب ملے گا. کون سا جوان ہندوستان سے آیا اور اردو میں بنگلہ خرید لیا؟ ارے پیجامہ خریدنے کا پیسہ نہیں ہے تو جو ہے وہ مجھے اردو کا مکان خریدے گا بیچارہ. تو آنے کے بعد محنت کر کے آپ دیکھا اچھی کار بھی چلاتا ہے. تو 2-4 سال تک اگر اس کو آدمی بالکل سفر میں، حضر میں، کہیں بھی ہو، اس کو نہ چھوڑے. تو اس کو وقت تو لگانا ہے ہی نہیں، کوئی وقت لگا سونا تو ہے ہی نہیں آخر. اور تیمم میں کیا وقت لگتا ہے؟ کیونکہ سفر میں بھی اپنے ساتھ تیمم کا آلہ رکھے. جب سفر میں ہر چیز بھرتے ہیں بیٹی کے اندر، تیمم کا آلہ رکھے. تو پوچھا آپ کو تو بتانے گیا پڑی کیا یہ ہے، اس لیے ہے، سمجھے نا. یا پھر جہاں جائیں گے وہاں بھی آپ تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. تو 4-5 سال اس طرح. تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں شروع ہوگا بزرگان دین کی زیارت سے معاملہ. آپ تو ایک دم اوپر چڑھنا چاہتے ہیں، یوں خیال کرتے ہیں میرے کو زیارت نہیں ہوتی. بزرگان دین، پھر بزرگان دین سے جب زیارت ہوگی نا تو یہ قریب ہوتے گئے. یہ کیا ہو گئے، اس مجلس کے لائق تو ہوتے گئے نا. ابھی حضور کے دربار میں پہنچنا ہے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ رفتہ صحابہ کرام کی، کبھی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی ہو رہا کسی خواب میں زیارت ہو جائے گی. اور پھر رفتہ کیا ہو جائے گا، حضور کی بھی زیارت ہو جائے گی. یہ سونے کے اس ایک عمل کے اندر اتنا ہے تو پھر دوسرے اعمال بھی کتنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کل بھی آپ نے سنا، سر سے لے کر انگلی تک، پاؤں تک، ہر چیز میں اللہ جل شانہ نے عجیب برکت رکھی ہے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی عمر میں ہیں، یعنی بہت کم عمر، 8-9 سال ہوں گے یا 7 سال کی. پوری معین تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے عمر کی، لیکن بہت چھوٹے بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب الدنیا میں لکھا کہ اس وقت اتنی چھوٹی عمر کے اندر جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کہتے ہیں کہ وہاں بہت سخت قسم کا مکہ مکرمہ کے اندر قحط آیا. 1 سال 2 سال بارش نہیں ہوتا، اور پھر خشک ملک ہے، چند سال بارش نہ گرے تو آدمی جو ہے مرنے لگتے ہیں. تو قریش جو ہے وہ سارے کے سارے ابو طالب کے پاس آئے اور درخواست کی کہ جو ہے یہ بڑے سمجھے جاتے تھے کہ لوگ اور جانور سب، گھاس بھی نہیں مل رہا ہے، پانی بھی ختم ہو گیا، آپ کچھ بارش کے لیے دعا کیجیے. تو علامہ قسطلانی لکھتے ہیں کہ ابو طالب نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد پھر غور کرنے کے بعد کہا اچھا چلو میرے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے اور ان کے ساتھ اور جو
خاندان کے بچے تھے ان کو ساتھ کر دیا، اور ابو طالب نے کہا ابو طالب آگے آگے ہیں اور یہ سب بچے ہو، باقی سارے صحابہ تو سب کہاں تھے، ہے نا، ابھی تو کوئی صحابی بنا ہی نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کا بالکل واقعہ، اور سارے صحابہ جو ہے وہ پیچھے پیچھے، صحابہ نہیں سارے جو ہے وہ مکہ کے باشندے پیچھے پیچھے، اور پھر جب بیت اللہ شریف کے اندر گئے، بیت اللہ شریف کے اندر نہیں، بیت اللہ شریف کے باہر گئے دیوار کے، اللہ مغفرہ لکھا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پکڑا، ابو طالب نے، چھوٹے بچے ہیں، پکڑ کر یوں گھما دیا، گھما کر ان کی پیٹھ کو کہاں لگایا؟ کعبہ شریف کے ساتھ، جیسے ہی پیٹھ لگائی فرمایا ایک بادل کا اتنی نشانی نہیں تھی، جس وقت پیٹھ لگائی آواز اوپر جو ہے شیر کی طرح آواز گرجنے لگی، اور اتنا بارش برسا کہ لوگ دیکھ کر حیران ہوئے۔ ہدایت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے تو یہی کافی تھا، لیکن آج آ گئے بار بار ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی، جسے اللہ دیتا ہے اسی ملتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھا آپ نے، یہ کمر مبارک لگائی خالی اتنی، ابو طالب نے لگائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے ہیں تو ان کو پکڑنے کے بعد کیا بیٹے میں کرتا ہوں، اس طریقے سے لگائے، ان کو یقین تھا، وہ کہتے ہیں میرے ہے نا اس میں ایک نور ہے، فوراً بارش ہو گئی، تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں سمجھو، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہے نا، یہ ہے دنیا جا رہی ہے آخرت آ رہی ہے، یہ ہر دن دنیا جا رہی ہے، اور ہم جتنے جو ہے آخرت سے قریب ہوتے جاتے ہیں، اور دنیا سے ہر دن کیا ہوتی ہے ہم دور جاتے ہیں، کل جتنی سال کی ہماری جتنے دن کی عمر تھی وہ آج نہیں رہی، تو یہ جو ہے نا اس کے اندر یہ بات سمجھ لو کہ آپ دوسری زندگی کے اندر مرنے سے لے کر قیامت تک، اور پھر جنت کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لگاؤ گے، انشاءاللہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگی، بالکل نہیں، بے شک اس کے اندر پورا یقین ہے کہ کوئی ہلاک نہیں ہوگا، اس لیے ان باتوں کو سنو، سننے کے بعد عمل کرو، اللہ جل شانہ آپ کو مجھے سب کو یہ دولت عطا فرمائے، حب نبی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی یہ دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ ٹھیک ہے، اسی کے اوپر ختم کرتے ہیں، باقی کوئی اور عمل تو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم۔ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك بسيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك بسيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ارحمنا، مولا کریم سارے بیٹھنے والوں کو مولا کریم حب نبوی ہم سب کو عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت یا اللہ ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ 1400 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت میں تشریف لے جانے کے بعد 1400 سال کے بعد ہماری زمانہ آیا ہے، لیکن مولا کریم تیرا بڑا احسان ہے کہ جیسے ہم یوں دیکھتے ہیں یوں سوچتے ہیں جیسے حضور ابھی ہم سے گزرے، ابھی ہم سے دور ہوئے، آخرت پہنچ گئی، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے امتیوں کو ان کو سمجھنے کے لیے حضور کو بالکل قریب رکھا ہے، مولا کریم اس وقت بھی اللہ اگر جن کی بھی عقلیں ہیں مولا کریم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر آپ کی تابعداری کو دیکھ کر مولا کریم مرد ہو یا عورت ہو سب کما لیتا ہے، مولا کریم ہمیں یہ کمانے کی توفیق عطا فرما، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مولا کریم تو دعا کو قبول فرما، دعا کو قبول فرما، دعا کو قبول فرما، سارے عالم کے اندر جہاں لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جہاں بہت بارش ہو رہا ہے اور بارش کی وجہ سے قحط ہو رہا ہے، جہاں بارش نہ ہونے سے قحط ہو رہا ہے، مولا کریم دونوں کے اوپر مولا کریم اپنا فضل و کرم فرما، عافیت عطا فرما، یہاں بیٹھنے والے سب کو قبول فرما، ہمارے مسائل کو آسان فرما، مولا کریم رمضان مبارک میں تو مسائل آسان ہو جاتے ہیں، مولا کریم تیرے نیک بندوں نے ہمیں بار بار بتایا کہ پورے 11 مہینہ جو ہے یہ محور ہے، یہ گھومتا ہے رمضان مبارک کے اوپر کہ رمضان مبارک ہمارا جیسا ہوا ایسا پورا 11 سال 11 مہینہ ہمارا گھومے گا، یہ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے بچا لے، اور اس مہینے میں ہماری دعاؤں قبول فرما، ہماری تجارتوں میں یا اللہ برکت عطا فرما، خاص کر یہ اللہ بہت سے لوگ قرض مند ہیں اور وہ قرضوں میں پریشان ہیں، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ان کے قرضوں کو غیب سے دور ہونے کا سامان پیدا فرما، بہت سے لوگ بیمار ہیں مولا کریم گھروں میں بھی ہسپتالوں میں بھی، اور مولا کریم خصوصاً یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جو اسی آس پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولا تو ہماری دعا قبول فرمائے گا، یا اللہ ان کو یقین ہے کہ تراویح کے بعد مسجد کے اندر جب تیرے سامنے تیرا بندہ حضور کے وسیلہ دیتے ہوئے ہاتھ پھیلاتا ہے اس ہاتھ کو کبھی تو رد نہیں کرتا ہے، مولا کریم کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے، یا ارحم الراحمین اس ہاتھ کو یا اللہ جل شانہ تو بھر کر ہی دیتا ہے، یہ اللہ ہم وسیلہ حضور کا پکڑتے ہیں، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول دعوتم رتنی و قبول، منو دست دامان آل رسول، اللہ ہماری دعاؤں کو تو
قبول کرے یا نہ کرے، لیکن ہمارے پاس دامن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مولا کریم اس دامن کو یا اللہ ہم مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اس لیے مولا کریم ہمیں یقین ہی ہے کہ مولا کریم تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ جن کی اولادیں بالغ ہو چکے ہیں، شادیوں کے قابل، مولا کریم ان کو مناسب ٹھکانہ عطا فرما، مناسب ٹھکانہ عطا فرما، گھروں کی جھگڑوں کو دور فرما، گھروں کے جھگڑوں کو، اور اسی طریقے سے اللہ معاشرے میں یا اللہ تمام جھگڑوں کو محض آپ کے فضل و کرم سے ہمیں دور فرمانے کی کوشش کرنا یہ ہمیں عطا فرما۔ مولا کریم ایک دوسرے سے بغض کو، دعوت کو، برا سمجھنے کو یہ ہمارے دل سے نکل جائے۔ یا اللہ کل چل کر ہماری موت آنے والی ہے، بغض کریں گے تو بغض ساتھ لے جائیں گے، محبت کریں گے تو محبت ساتھ لے جائیں گے۔ مولا کریم اگر بغض کریں گے تو مولا کریم چہرے کے اوپر بھی بغض لکھا ہوگا۔ یہ اللہ ہماری حفاظت فرما، یہ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، سارے مشکل مسائل کو آسان فرما دے۔ بہت سے لوگ یا اللہ اس مجلس میں یا اللہ بیمار ہیں، مولا کریم تو ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، مجھے بھی اور ان کو بھی یا اللہ سب کو شفا ہے۔ جتنے لوگ ہیں مولا کریم کوئی آنکھ کا بیمار ہے، یا اللہ آنکھ بھی تیری دی ہوئی نعمت ہے، مولا کریم تو جب چاہتا ہے شفا دے دیتا ہے، شفا عطا فرما۔ کوئی کان کا بیمار ہے، کسی کو یا اللہ ہارٹ کی بیماری ہے، کسی کو پاؤں میں درد کی بیماری ہے، مولا کریم غرض کی اس مجلس کے اندر مولا کریم بہت سے لوگوں نے درخواست کر رکھی ہے، اور یا اللہ درخواست کی ہو یا نہ کی، لیکن اس وقت یہ سارے لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر درخواست کر رہے ہیں۔ مولا کریم یہ سب لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ رمضان مبارک میں تو ضرور عطا فرماتا ہے، مولا کریم ہمیں محروم نہ فرمانا۔ ہمارے ماں باپ جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں، اے کریم تو ان کی مغفرت فرما، اے کریم تو ان کی مغفرت فرما۔ رمضان مبارک میں یا اللہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہماری اولاد ہے، ہمارے رشتے دار ہے، چاہنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں یا نہیں، خصوصاً اپنی اولاد کا خوب انتظار کرتے ہیں۔ مولا کریم ہم اولاد ہوتے ہوئے اپنی ماں اور باپ اگر آخرت میں دونوں پہنچ چکے ہیں، دونوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر ایک گیا ہے تو ایک کے لیے اور پھر پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں قبول فرما۔ یا اللہ یقین والی دولت عطا فرما، یقین والی دولت فرما، یقین والی دولت فرما۔ موت کو استحضار کی تاریخ عطا فرما۔ موت مولا کریم ہم دنیا کا سارا کام کرے لیکن ہمارے سامنے یہ خیال ضرور ہو کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، کب مرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ اس کو ہم نہیں جانتے، تو ہی جانتا ہے۔ مولا کریم یا اللہ اس استحضار کے ساتھ ہمیں یا اللہ دن اور رات گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نہ مانگ سکے ہیں اور وہ ہماری جائز حد ہیں، مولا کریم پوری فرما، پوری فرما، پوری فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔